بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم پلاننگ سے متعلق سٹیپ 5 یعنی کہ سیلف موٹیویشن کو ڈسکس کریں گے۔ اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایک شخص انتہائی سوچ بچار کے بعد ایک بہت اچھا گول سیٹ کرتا ہے اور بڑی اچھی پلاننگ کے ساتھ ایک ایکشن پلان بناتا ہے اور پھر جوش اور جذبے سے اس ایکشن پلان پر عمل شروع کر دیتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد یہ جوش جذبہ ماند پڑ جاتا ہے، موٹیویشن لیول کم ہو جاتا ہے۔ گویا بہترین پلاننگ کے باوجود اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ آپ کا موٹیویشن لیول وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جائے۔ ایسا ہوتا کیوں ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے کہ سیلف موٹیویشن ہوتی کیا ہے۔ سیلف موٹیویشن از این انر فورس دیٹ ڈرائیوز یو ٹو ٹیک انیشیٹوز اینڈ ایکشنز ٹو اچیو دا گول۔ دوسرے الفاظ میں یہ ایسی فورس ہے، ایسی قوت ہے جو ہمیں کسی کام کو کرنے پر مائل کرتی ہے۔ سیلف موٹیویشن دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایکسٹرنسک موٹیویشن از ریوارڈ ڈریون بیہیویئر لائک پریز، فیم، منی، انسینٹیو ایٹسٹرا۔ اس سے ہم انعام کا لالچ یا تعریف کی بھوک بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسری ٹائپ سیلف موٹیویشن کی انٹرنسک موٹیویشن ہے۔ انٹرنسک موٹیویشن از دا فورس دیٹ ڈرائیوز یو ٹو ڈو سم تھنگ وداؤٹ اینی ایکسٹرنل ریوارڈس۔ فار ایگزامپل انٹرسٹ، ایپٹیٹیوڈ اور پیشن اور انٹرنسک موٹیویشنس، یعنی کسی کام کو کرنے کا شوق، جوش، جذبہ یا ایپٹیچیوڈ جو ہے اسے ہم انٹرنسک موٹیویشن کہہ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کسی بھی پلان کی کامیابی کے امکانات اپنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں اگر اس میں دونوں طرح کی موٹیویشن یعنی کہ ایکسٹرنسک موٹیویشن اور انٹرنسک موٹیویشن شامل ہو، یعنی کہ پیشن، ایپٹیچیوڈ، انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو پریز، تعریف اور انسینٹیو بھی مل جائے تو پھر کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے موٹیویشن لیول کو ہائی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جن باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ سٹارٹ سمپل، آپ نے گول سیٹ کر لیا، ایک بھرپور تنقیدی جائزہ بھی لے لیا۔ اب اگر ابھی بھی آپ کا فیصلہ وہی ہے یعنی کہ گول کو ہر صورت اچیو کرنا ہے، کوئٹ نہیں کرنا، تو پھر اللہ کا نام لے کر کام کا آغاز کریں، کیونکہ جب تک آپ کوئی کام شروع نہیں کریں گے تب تک کامیابی کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ اب مشکلات اور ناکامیوں کو آپ کے راستے کی رکاوٹ ہرگز نہیں بننا چاہیے۔ لوگ آپ کو ناکامی سے ڈراتے ہیں لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ۔ ہم بہت سارے کام صرف ناکامی کے ڈر کی وجہ سے شروع ہی نہیں کر پاتے، حالانکہ وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بہت مفید ہوتے ہیں۔ سٹارٹ سمپل کا کردار ہماری کامیابی میں فرسٹ فلائٹ جیسا ہے۔ جس طرح ایک پرندہ اڑنا سیکھ ہی نہیں سکتا جب تک وہ پہلی اڑان نہیں بھرتا، اور جب ایک دفعہ وہ اڑتا ہے تو پھر مزید اونچا اڑنے کو دل کرتا ہے اور اس طرح سے وہ اڑنا سیکھ جاتا ہے۔ جس طرح اڑان میں مہارت کے لیے ایک دفعہ اڑنا شرط ہے، بالکل اسی طرح کام میں مہارت اور کامیابی کے لیے فرسٹ سٹیپ لینا، کام کو شروع کرنا لازمی شرط ہے۔ نیکسٹ ہے کیپ گڈ کمپنی۔ آپ کو اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے جو آپ کو آپ کے گول کے اچیو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے، جو آپ کو سپورٹ کرے، جن میں ایسی قابلیت ہو جو آپ کی قابلیت میں اضافے کا باعث بنے، آپ کو زیادہ سکلفل بنا دے، جو آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے، آپ کو ڈی موٹیویٹ نہ کرے، ڈی ٹریک نہ کرے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے دوست اچھے اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ آپ کو نہ صرف اسٹڈی کے لیے موٹیویٹ کریں گے بلکہ وہ آپ کو اسٹڈی کے معاملات میں ہیلپ آؤٹ بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک کمپٹیشن کی ایسی فضا پیدا کر دیں گے جو آپ کو آٹومیٹکلی مزید اسٹڈی کرنے میں، مزید محنت کرنے میں اور آگے بڑھنے میں کے لیے موٹیویٹ کرے گی۔ نیکسٹ ہے کیپ لرننگ۔ کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے ریکوائرڈ
سافٹ سکلز اور ہارڈ سکلز کو اچیو کرنا اور امپروو کرنا اچھی پلاننگ کا انتہائی اہم حصہ ہے۔ اس سے ہم کم وقت میں کم ایفرٹ کے ساتھ کم ریسورسز کے ساتھ زیادہ مہارت سے کام کرتے ہیں اور بہتر نتائج حاصل کرتے ہیں، جس سے ہماری کمپیٹنس، کانفیڈنس، موٹیویشن لیول اور سیٹسفیکشن لیول میں اضافہ ہوتا ہے، جو ہمیں ایک وقت کے ساتھ ساتھ بہتر پروفیشنل بننے میں مددگار ہوتی ہے۔ مثلاً اگر آپ ایک اچھا ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو میڈیکل سے متعلقہ ہارڈ سکلز کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن سکلز کی صورت میں اچھے سافٹ سکلز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جس کی مدد سے آپ محض پیشنٹ کی جو ڈیزیز ہے اس کو ڈائگنوز نہیں کرتے، اس کو میڈیسن ایڈوائز نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ پیشنٹ کو مکمل گائیڈنس دیتے ہیں، اسے میڈیسن سے متعلق سائیڈ ایفیکٹس بتاتے ہیں، اسے آپ گائیڈ کرتے ہیں کہ اس بیماری سے نکلنے کے لیے اسے کون کون سی ایکسرسائزز کرنی چاہیے، اس کو ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے، اور موسٹ امپورٹنٹ آپ اس کی مکمل سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ اس بیماری سے کس طرح نکل کے ایک دوبارہ نارمل انسان کی طرح زندگی گزارنی ہے۔ اور یوں آپ پیشنٹس کی نظر میں محض ایک ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک مسیحا، ہمدرد مسیحا کی شکل میں سامنے آتے ہیں، جو کہ یقیناً آپ کی پروفیشنل ورتھ میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ نیکسٹ ہے اسٹاپ تھنکنگ۔ موٹیویشن لیول میں کمی کی ایک بہت بڑی وجہ کسی بھی کام کو شروع کرنے کے بعد یہ سوچتے رہنا ہے کہ کیا ہم نے یہ سوچ کر کوئی غلطی تو نہیں کی، ہم اس سے کوئی بہتر آپشن نہیں لے سکتے تھے، کیا اب ہم فیلڈ کو چینج کر لیں، اس آپشن کو چھوڑ کے کوئی اور آپشن لے لیں۔ یاد رکھیں، جب آپ کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں تو اس سے پہلے 100 بار سوچیں اور بہت سوچ سمجھ کے ڈیسیژن لیں، لیکن ڈیسیژن لینے کے بعد آپ کا کنفیوز رہنا اور بار بار سوچنا اور جس کو ہم کہتے ہیں پلان بی سوچنا، یہ کسی بھی صورت میں سود مند نہیں ہوتا۔ مثلا آپ نے ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے ہوں گے جو ایف ایس سی پری میڈیکل میں ایڈمیشن لیتے ہیں، لیکن چند دن کے بعد وہ اپنا سبجیکٹ چینج کروا لیتے ہیں اور ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں آ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جی فلاں انکل نے کہا کہ جی اب میڈیکل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میڈیکل کا تو اسکوپ ہی نہیں رہا۔ اچھا، چند دن وہاں پڑھا اور اس کے بعد پھر اپلیکیشن لے کے آ جاتے ہیں، نہیں جی اب ہمیں میڈیکل میں واپس جانا ہے۔ کیوں جی؟ وہ اب دوسرے انکل نے کہہ دیا کہ بیٹا آپ نے غلطی کی، آپ نے تو بہت بڑی غلطی کی، میڈیکل تو بڑا اچھا شعبہ ہے۔ لہٰذا آپ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، لیکن جب فیصلہ کر لیا تو پھر اس پر ڈٹ جائیں، اور اب آپ نے اگر سوچنا ہے تو صرف ایک چیز سوچنی ہے کہ اس کو کامیاب کیسے کرنا ہے اور ہر صورت میں کامیاب کیسے کرنا ہے۔ نیکسٹ، ٹریک یور پروگریس۔ آپ جب کسی بھی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی باریک بینی کے ساتھ اپنی پروگریس کا مسلسل جائزہ لیتے رہنا ہے۔ اس سے آپ اپنے موٹیویشن لیول کو برقرار رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کی پرفارمنس اچھی جا رہی ہے، آپ بہتر سپیڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ کو مزید کام کرنے کا جوش اور موٹیویشن ملے گی۔ لیکن اگر آپ کی پروگریس ٹھیک نہیں ہے، اس میں کچھ خامیاں ہیں، تو پھر آپ کو یہ خامیاں اکسائیں گی کہ آپ ان کو ٹھیک کریں، اور اس کے لیے آپ دوسروں سے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں، خود بھی سوچ بچار کریں، اور اگر سپیڈ کم ہے تو اس کو سپیڈ کو بڑھانے کے لیے بھی آپ کے اوپر یقیناً ایک آپ کے اندر سے ایک انٹرنل سسٹم آپ کو اکساتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے ہیلپ ادرس کو۔ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے ہمارے موٹیویشن لیول میں کمی آنے کی ایک بڑی وجہ اس کام کے اندر پیش آنے والی مشکلات ہیں۔ جب ہم کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو جھنجھلاہٹ کی وجہ سے اور پریشانی کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہمارا موٹیویشن لیول کم ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں مشکل وقت میں لوگوں سے ہیلپ چاہیے، لوگوں سے گائیڈنس چاہیے۔ اب ظاہر ہے یہ گائیڈنس اور ہیلپ تبھی ملتی ہے جب آپ روٹین میں لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ کے پاس اس پروفیشن یا پروجیکٹ سے متعلق جو اسکل ہے، آپ اس میں جب دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، دوسرے افراد اور اداروں کو، تو بوقت ضرورت وہ بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہے اور آپ کا اسٹرانگ سبجیکٹ میتھمیٹکس ہے۔ اگر آپ اپنے دوستوں کو، اپنے کلاس فیلوز کو میتھمیٹکس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ کل کو جب آپ کو کسی دوسرے سبجیکٹ میں مشکل ہوگی تو وہ دوست آپ کی اس سبجیکٹ میں مدد کریں گے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک بینیفٹ یہ بھی ہے
کہ آپ جب دوسروں کو میتھمیٹکس پڑھائیں گے تو آپ کے میتھمیٹکس سے متعلق کانسیپٹ پہلے سے زیادہ بہتر ہو جائیں گے۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے انکریز یور گریٹیٹیوڈ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، ہر حال میں شکر ادا کرنا انسان کو ایسا سکون فراہم کرتا ہے جو کسی بھی مشن کی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے بلکہ اپنے کو ورکرز کا بھی شکر ادا کرے، ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے کسی نہ کسی صورت میں آپ کی کامیابی میں رول پلے کیا ہے۔ اس سے ایک تو یہ کہ وہ لوگ آئندہ بھی آپ کو بہت ولنگلی کوآپریشن پرووائڈ کریں گے، دوسرا یہ کہ آپ کو کسی بھی ناکامی کی صورت میں پریشان ہونے کی بجائے اگر آپ کو عادت ہوگی اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے کی تو ناکامیوں کی پریشانی آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونے دیتی اور آپ ایک نئے حوصلے اور عزم کے ساتھ آئندہ بھی آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو غور سے سنیں، بار بار سنیں اور اس کے اندر جو موٹیویشن لیول کو انکریز کرنے کے لیے آپ کو ٹپس دیے گئے ہیں ان کو ایکسرسائز کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً آپ کو کسی بھی کام کے کرنے میں اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کو اپنی اسٹڈی کے دوران اپنا موٹیویشن لیول برقرار رکھنے میں بہت ہیلپ ہوگی۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ اللہ حافظ۔